وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شخص جو سرکش ہو گیا اور اس نے دنیا کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے دل کو خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ دوبارہ سمجھیں، جو پہلی سطر ہے وہ اگلی کی ایک ایک چیز کے مقابلے میں ہے۔ پہلی آیت میں شروع میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو سرکش ہوا۔ دوسری میں کیا فرمایا؟ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب سے ڈر گیا۔ جو اکڑتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ جو ڈر جاتا ہے۔ پہلی میں آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، اور دوسری میں اپنے دل کو خواہشات سے روکتا رہا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ خلاصہ ہے، پوری زندگی کا مشن ہے، پوری زندگی کے تمام احوال کا خلاصہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں پرو دیا ہے۔ کامیابی کا مشن بھی ہے، ناکامی کا مشن بھی ہے۔ تو جو شخص اللہ کے سامنے اکڑتا ہو اور دنیا کو ترجیح دیتا ہو، وہ آگ میں جائے گا، اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہو، اس سے ڈر جاتا ہو اور دل کو خواہشات سے روکتا ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو سرکش ہوا۔ سرکش کون ہوتا ہے؟ جو بات نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، رب ذوالجلال والاکرام کے احکام اور فرامین کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے آ جا، یہ کہتا ہے میں نہیں آ رہا۔ آپ کے بیٹے جس طرح ہوتے ہیں، ایک بیٹے کو آپ کہتے ہیں آ جا، وہ فوراً آ جاتا ہے۔ دوسرا 2-3 بار کہتے ہیں تو آ جاتا ہے، تیسرا صاف انکار کر دیتا ہے، میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح ایک شخص اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے، دوسرا دوسری رکعت میں پہنچتا ہے، تیسری میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں، کبھی جماعت کے ساتھ، کبھی بے جماعت، اور تیسرا وہ آتا ہی نہیں۔ ان دونوں کی طاعت میں فرق ہے، اور جو باغی ہے اس کی بغاوت کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور دوسرا مقصد حیات یہ بیان کیا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ وہ ہے جس نے سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ تو جو مقصد حیات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہمارا ہونا چاہیے۔ ہماری نماز نبوی ہونی چاہیے نا، حج کا طریقہ نبوی ہونا چاہیے، تو پوری زندگی کا مقصد بھی نبوی ہونا چاہیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان کا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ ہمارا مقصد حیات بھی، جس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک ویژن، جس کو آپ کہتے ہیں الٹیمیٹ ویژن، وہ ہمارا زندگی کا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کریں عبادت کر کے، اور اس عبادت کو ان لوگوں پر بھی نافذ کرنے کے لیے غلبہ دین کی تحریک میں اپنا کردار پیش کریں۔ جو لوگ اس دین کو نہیں مانتے، ان پر دین غالب آ جائے۔ شیطان کی ہر چند کوشش ہے کہ آپ کو آپ کے اصل مشن سے دور کر دیا جائے، آپ کو اصل مشن سے دور کر دیا جائے اور آپ کو ادھر ادھر کے کاموں میں الجھا دیا جائے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ وہ کیسے الجھا سکتا ہے؟ اس کے الجھانے کے کئی طریقے ہیں۔ کعب الاحبار سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو کہا کبھی جنگل سے گزرے ہو؟ کیسے گزرتے ہو؟
جھاڑیوں سے کانٹوں سے بچ بچا کر کے کپڑے سمیٹ کر کے نکلتے ہو کہ کہیں الجھ نہ جاؤ، تو ایسے ہی دنیا میں الجھانے کی بہت چیزیں ہیں، ان سے اپنا دامن سمیٹ کر کے اپنا سیدھے راستے کی دھن سوار ہو اور آپ نکل جاؤ۔ یہی تقویٰ ہے، اللہ کا خوف۔ تو قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے ڈرتے رہو اور دل کو خواہشات سے روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اس کا نام دل ہے۔ دل آپ کا اسٹیئرنگ ہے، دل آپ کی عبادات پر لکھا ہوا ایڈریس ہے۔ اگر آپ کی نماز شروع اللہ کے لیے کی ہے اور دل غیر اللہ کی طرف ہے تو عبادت ادھر مڑ جاتی ہے۔ آپ تحفہ ہدیہ بھیجیں کسی کو اور ایڈریس پڑوسی کا لکھ دیں تو آپ کے والد کو نہیں ملے گا۔ تو یہ دل، اس کا معاملہ بہت عجیب ہے، یہی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اما من خاف مقام ربہ، اللہ سے یہی ڈرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، التقوی ہا ہونا، میری طرف دیکھو، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اللہ کا خوف یہاں ہوتا ہے، پسلیوں پر اشارہ کیا، یہاں اللہ کا دل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ان کی آنکھیں نابینی نہیں ہوئیں، ان کے وہ دل نابینے ہو گئے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت اور وہ حدیث دونوں بتاتی ہیں کہ دل کا معاملہ ہے۔ میڈیکل والے ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے، سب نہیں پہنچ سکے، ہو سکتا ہے کوئی پہنچ گیا ہو۔ وہ ابھی تک یہی ہے کہ دل کا کام صرف پمپ کرنا ہے اور کچھ نہیں، لیکن قرآن نے صراحت کی ہے کہ جو سینے میں ہے وہ نابینا ہو گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ، اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس کا دل اللہ سے ڈر گیا، رب ذوالجلال والاکرام کا خوف دل میں آ گیا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کے دل سے ساری کائنات کے خوف نکل جاتے ہیں۔ وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ کتنے لوگوں نے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کاٹ دو، کہا نہیں میں بیمار ہو جاؤں گا۔ گلے کا تعویذ کاٹ دو، کہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ فلاں منحوس آ گیا تھا تو مجھے یہ پریشانی ہو گئی، سپرسٹیشنز، یہ اس چھت پہ فلاں کوا بیٹھ گیا تھا تو یہ مسئلہ ہو گیا، ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو وہ ہو گیا۔ اور بس اوقات بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے صدر اور وزیر اعظم، وہ جا کر کے قبروں میں بابوں سے ڈنڈے کھاتے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو ہر چیز سے خوف ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہو تو بندہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا خوف، اس کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے، فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان کی قوت عطا فرمائے گا۔ فرقان کی قوت کیا ہوتی ہے؟ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہو ڈیسیژن پاور۔ کتنی بار موقع کا فیصلہ بڑے فائدے دے دیتا ہے، اور موقع پر فیصلے میں ہیزیٹیشن انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، موقع نکل جاتا ہے۔ تو موقع پر فوراً فیصلہ کرنے کی قوت یہ فرقان ہے، نفع اور نقصان میں فرق کرنے کی قوت، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت فرقان ہے۔
فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ ہم تمہیں یہ والی پاور عطا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ فرمایا ہم تمہاری زندگی کے سارے کام ہی درست کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا اللہ کے اے لوگو مومنو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ یا اللہ اگر ہم آپ سے ڈرنے لگ جائیں، ہمارا دل آپ کے خوف سے معمور ہو جائے تو کیا دے گا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، باقی سارے کام ہم ٹھیک کر دیں گے۔ یا اللہ آج ہم آپ سے ڈرنے لگ گئے اور جو پہلے پاپ کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ بھی ہم معاف کر دیں گے۔ کیا بتاؤ، یہ اللہ کا خوف ماضی کی بھی اصلاح کرتا ہے، حال کی بھی اصلاح کرتا ہے اور استقبال کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ کتنی بار آپ کے دفتر میں آپ کے ماتحت عورتیں آ جاتی ہوں گی، ڈاکٹر کے پاس مریض آئیں یا نرسیں آ جاتی ہوں گی، کتنی بار خلوتیں ہو جاتی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے پاس ہے، آدم زادے کی کوئی نگرانی نہیں کر سکتا الا کہ خود اپنی نگرانی کر لے۔ اگر مسجد کے واش روم میں کسی کی قیمتی گھڑی نہاتے وقت رہ جائے، وضو کرتے وقت رہ جائے، 3 دن بعد یاد آئے کہ وہ تو مسجد میں رہ گئی تھی، کوئی دنیا کی طاقت وہ واپس لا سکتی؟ ISI لا سکتی، MI لا سکتی ہے، پولیس لا سکتی، کس پہ کیس کرو گے؟ مسجد میں رہ گئی، کس کی انویسٹیگیشن کرو گے؟ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کی گھڑی واپس آ جائے، صرف ایک طریقہ ہے کہ اٹھانے والے کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ واپس آ جائے گی۔ تو اللہ کا خوف وہاں کام کرتا ہے جہاں دنیا والے سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، سارے اعمال درست کر دیں گے۔ آپ مزدوروں پر فورمینوں پر نگران اور پھر اوپر مینیجر بٹھاتے ہیں، وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، وہ اس کی کرتا ہے، اس کے باوجود کرپشن ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ میں نے اپنا وقت پورا دینا ہے، جو وقت مجھ سے لیا گیا ہے، مزدوری جس کی ملتی ہے وہ میں نے پورا دینا ہے، اس پر کسی نگران کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کام صاف صاف نظر آتا ہے۔ جب بھی حکمران جتنے بھی کرپٹ ہوں کسی اچھے کام کے لیے انتخاب کریں گے تو اس کا کریں گے، کہیں گے اگر یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خوف انسان کی سارے کاموں کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے خوف کا ایک اور فائدہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے فراخیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، حالات اس طرح کے ہیں، آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے، اگر آپ حرام پائی نہ کریں، سب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے امانت دار کیسے بن سکتے ہیں؟ بات غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو تنگی سے فراخی مل جاتی ہے، جہاں تنگی ملتی ہے وہاں حرام کام کر کے فراخی حاصل کرنے کی بجائے تھوڑا سا صبر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فراخی عطا فرماتا ہے۔ وہ جو 3 غار والے تھے، اوپر ان کے پہاڑ آ کر سلائڈ کر گیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ میں بدکاری کے بالکل قریب تھا کہ وہ چچا زاد بہن کہنے لگی کہ اللہ سے ڈر جا، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اب آپ اندازہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا، صرف یہ کہہ رہا کہ میں گناہ سے بچ گیا تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا بھاری پتھر ہٹا کر کے اس کی تنگی کو فراخی کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تقوی للہیت، اللہ کا خوف، اس کا فائدہ یہ ہے اللہ اس کو تنگی سے نکلنے کا، رزق کی تنگی ہو، بیماری کی تنگی ہو اور کسی قسم کی ڈپریشن ٹینشن ہو، اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں
اپنے اعمال پر غور کریں، جہاں جہاں رب کی بغاوت ہو رہی ہے توبہ کریں اور رب ذوالجلال سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ چوتھا فائدہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، مت سمجھو کہ میں یہ حرام والی نوکری نہیں کروں گا تو جاب لیس ہو جاؤں گا، کھاؤں گا کہاں سے؟ فرمایا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ قرآن سچا ہے، بس اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے مردوں والی۔ ایک شخص کو ہم کہتے ہیں یہ حرام والی نوکری چھوڑ دے، یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میں آلٹرنیٹ کی تلاش میں ہوں، مجھے بھی پتا ہے جیسے ہی ملے گی میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بات پہ آپ نے غور کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ واسطے چھوڑ دوں، اللہ اور دے نا، اللہ کا کیا پتا ہے؟ تو اللہ پہلے تو دے پھر میں چھوڑوں گا، یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ۔ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہے، جیسے میں آپ سے موٹر سائیکل خریدوں اور آپ کہیں کہ آپ موٹر سائیکل لے جائیں، پیسے آ جائیں گے، مسئلہ نہیں، تو یہ تو ہوا احترام، یہ تو ہوئی عزت، یہ تو ہوا وقار، یہ تو ہوا اعتماد۔ لیکن اگر آپ کہیں پیسے پہلے اور موٹر سائیکل بعد میں، تو یہ اعتماد والی بات ہے، یہ وقار والی بات ہے۔ اللہ سے آپ کہیں آپ پہلے دو میں بعد میں چھوڑوں گا، تو صاف مطلب یہ ہے کہ میں چھوڑ دوں پھر تو دے ہی نہ، تیرا کیا پتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ ورنہ جو یہ کہے کہ یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا اور میں نے یہ حرام کام چھوڑ دیا، اب تو مجھے اپنی جناب سے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے اس کو بہتر عطا فرماتا ہے۔ توکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اللہ کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب دو آپشن ہی نہیں ہے، حرام اور حلال میں آپ کے لیے دو آپشن ہی نہیں ہے، آپ کے لیے صرف ایک ہے کہ آپ حرام کو چھوڑ دیں اور حلال کو لے لیں۔ یہ ہوگا کہ آپ کو اگر آپ نے لاکھ والی نوکری چھوڑی ہے تو لاکھ والی ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن یاد رکھو وہ 50,000 والی لاکھ سے بہتر ہوگی، اس لیے کہ آپ کا جتنا پیسہ ہے، جتنی کمائی ہے، جتنی آمدن ہے، تنخواہ ہے یا پروفٹ ہے، یہ سارے کا سارا آپ کا اپنا نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی باریک بات ہے، بندے سارے سمجھدار ہیں ویسے۔ آپ کے پاس کوئی شخص آ کر روٹی مانگتا ہے، آپ اس کو روٹی دے دیتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے، وہ روٹی آپ کی تھی تو پھر آپ کی کمائی میں کیوں آئی؟ ہاں، آپ کی تھی نہیں، اگر آپ کی ہوتی تو وہ کیوں کھاتا؟ اور آپ کی پھر کمائی میں کیوں آئی؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کی آمدن میں اوروں کی روٹیاں بھی آتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا تمہارا رزق اور تمہاری مدد تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نسائی شریف وغیرہ میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی آپ کے درس میں بیٹھا رہتا ہے، کمائی کرنے نہیں جاتا اور میں کماتا رہتا ہوں، اس سے کہیں یہ بھی کمایا کرے۔ آپ نے اس کو کہنے کی بجائے شکایت کرنے والے سے ہی کہا، فرمایا لعلک ترزق بہ، اس کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آپ کا رزق جو آپ نے کمایا ہے وہ ان کاموں پر لگائے تو وہ آپ کا ہے۔ فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، یقول العبد مالی مالی فإن مالہ من مالہ ثلاث، اس کا مال اس کے مال میں سے وہ ہوتا ہے جو 3 کاموں پہ استعمال ہوتا ہے۔
جو کمایا وہ سارا آپ کا مال نہیں ہے، اس میں سے جو 3 کاموں پر استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا ہے۔ ما اکلا فافنا، کھا لیا ہضم ہو گیا، اور لبس فابلا، یا پہن کر وہ سیدھا کر لیا۔ تیسرا فرمایا جو اس انویسٹمنٹ سے اپنا ڈرائنگ روم بنا لیا، اپنا بنگلہ بنا لیا جنت میں، وہ آپ کا ہے۔ اس کے سوا جو بچ جاتا ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور آپ کے نزدیک کتنی ہے، اس کو کمپیئر کرنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک جو آپ کی آمدن 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 ماہانہ، آپ کہتے ہیں جی میری آمدن یہ 2,00,000 ماہانہ ہے، نوٹ گن لیتے ہیں آپ، پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ کتنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم سود پر پیسہ دیتے ہو لوگوں کو تاکہ بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، آپ کے نزدیک 1,00,000 دیا تھا، سال کے بعد 1,25,000 مل گیا، آپ کو تو یہ نظر آیا، آپ نے کاؤنٹنگ کر لی 1,25,000 پورا تھا، آپ کے نزدیک وہ 1,25,000 ہے، اللہ کے نزدیک وہ کم ہو گیا ہے۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اللہ اس کو مٹاتا ہے، وہ بڑھتا نہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم مال اللہ کے واسطے دے دیتے ہو، آپ کے نزدیک کم ہو گیا ہے، 1,00,000 تھا 20,000 دیا تو 80 رہ گیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیک کرنا کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا ہے اور آپ کے نزدیک کتنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے۔ اگر تو خرچ ہوتا ہے ادھر ادھر فضول کاموں پر، تو وہ پیسہ آپ کا ہے نہیں۔ وہ جیسے آمدن بڑی، اللہ نے اتنے بڑے کھڈے نکال دیے کہ چلو اس میں ڈالتے رہو اور خوش رہو کہ میری بڑی آمدن ہے اور بڑا خرچہ ہے۔ اور جو آپ کے ضروریات پہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا ہے، وہ اصل تنخواہ آپ کی وہ ہے۔ تو فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ہو سکتا ہے جو حرام کا کام چھوڑنے پر اتنے پیسے والی نہ ملے، لیکن جو اللہ کے نزدیک آپ کی ضرورت تھی اتنی ضرور مل جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مختلف اخراجات ہوں فضول قسم کے، اس کے پیسے نہ ملیں، جو ضروری اس کے مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے پیسہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کی بری عادات ختم ہو جائیں، جب حلال کا آئے گا تو اپنے ساتھ برکات لے کر آئے گا۔ 5واں فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان ہر وقت مجھے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، جب بھی بات کرو میرے پاس ٹائم نہیں، ٹائم نکلتا ہی نہیں، 2 گھنٹے وہاں دیتا ہوں، 2 گھنٹے وہاں دیتا ہوں، 2 گھنٹے وہاں دیتا ہوں۔ یاد رکھو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بیلنس زندگی گزارنی چاہیے۔ یاد رکھو میٹرک کے پیپروں میں اگر ایک پیپر میں بھی 10 نمبر آ گئے تو باقی سب میں 95 بھی لے لیے تو آپ فیل ہی ہوں گے۔ یہ ان بیلنس زندگی ہے کہ دنیا کا سٹیٹس بنانے کے لیے آپ بہت محنت کریں اور جو باقی پیپر ہیں ان کی آپ توجہ نہ کریں۔ آپ کے والدین وہ آپ کا ایک پیپر ہیں، آپ کو ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ آپ کی بیوی وہ ایک پیپر ہے، اس کے حقوق اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ آپ کے بچے یہ ایک پیپر ہیں، آپ کے پڑوسی ایک پیپر ہیں، آپ امت اسلامیہ کے فرد ہیں، آپ نے بحیثیت ایک امت کا فرد کیا کردار ادا کیا ہے، یہ ایک آپ کا پیپر ہے۔ اس میں آپ کو پاس ہونا چاہیے۔ پھر ان پیپروں کے آگے سوال کئی ہیں، جو شخص پیپروں میں انصاف نہیں کرتا وہ بھی فیل ہو جاتا ہے، اور جو پیپر کے اندر سوالوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا وہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک سوال کوئی لگا رہا ہے اور سارا ٹائم نکل جائے، فیل ہوگا نہیں ہوگا؟ بچے اگر آپ کا پیپر ہیں تو بچوں
کی صحت کا خیال کرنا ایک سوال ہے، ان کے دین کا خیال کرنا دوسرا سوال ہے، ان کی تربیت کرنا۔ آپ کو اس بات کی فکر تو رہتی ہے کہ بچہ پیلا پیلا لگ رہا ہے، اس کا ایچ بی کم ہو گیا ہے، اس بات کی فکر کیوں نہیں لگتی کہ یہ بچے کو قرآن کی ایک آیت نہیں معلوم؟ اگر وہ کندھے ہلا ہلا کر انگریزی بولے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، اس بات کی فکر کیوں نہیں کہ اسکول میں دعائیں نہیں سکھائی جاتی؟ تو آپ ایک پیپر پہ زیادہ وقت لگاؤ گے تو باقی میں فیل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کا بھائی بنا دیا، جب بھائی بھائی بنائے تھے نا، تو حضرت ابو درداء نے کیا کیا، اسلام تھا تو ام درداء یعنی حضرت سلمان کی بھابھی، اس کی حالت خراب، غبار اٹے ہوئے کپڑے، گندے بال بکھرے ہوئے، کہنے لگے بھابھی آپ نے یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے، جن کا شوہر گھر میں ہوتا ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوتی؟ جاتے ہی پہلا سوال، کہنے لگی اس لیے کہ تیرا بھائی بڑا نیک ہے۔ کتنا ایک نیک ہے؟ کہا ساری رات عشاء سے فجر تک قیام کرتا ہے اور فجر سے لے کر مغرب تک روزے رکھتا ہے، اور کبھی نہ اس میں چھٹی ہوتی ہے نہ اس میں چھٹی ہوتی ہے۔ پریشان ہو گئے، ناشتہ آیا، کہنے لگے بھائی آپ کا ناشتہ ہے، تو ابو درداء آپ کا ناشتہ کہاں ہے؟ میرا تو روزہ ہے۔ کہنے لگے جب تک آپ نہیں ناشتہ کرو گے میں بھی نہیں کروں گا۔ زبردستی ان کا روزہ توڑ دیا۔ رات ہوئی تو کہنے لگے یہ آپ کا بستر ہے، کہتے تو آپ کا بستر کہاں ہے؟ کہ میں تو سوتا نہیں۔ کہا آپ نہیں سوتے تو میں بھی نہیں سوؤں گا۔ زبردستی ان کو سلا دیا، پھر آدھی رات کے وقت اٹھے، ان کو بھی اٹھایا، تہجد دونوں نے ادا کی۔ اگلے دن شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جو بھائی دیا تھا، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے جو بھائی دیا تھا وہ نہ مجھے رات کا قیام کرنے دیتا ہے نہ روزے رکھنے دیتا ہے۔ فرمایا وہ کیا لاجک پیش کرتا ہے اس بات کی؟ بندہ تو اچھا ہے، نیکی کا کام سے روکنا تو نہیں چاہیے۔ کہنے لگے وہ کہتا ہے ان لزوجک علیک حقا وان لجارک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لربک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا۔ تیری آنکھوں کا حق ہے، سو جایا کر، تیرے جسم کا حق ہے، آرام کیا کر، بیوی کا حق ہے، ادا کیا کر، پڑوسی کا بھی حق ہے، اور رب کا بھی حق ہے۔ یہ سب پیپر ہیں، ان سب میں آپ منیمم پرفارمنس پر پہنچو گے تو پاس ہوگے، ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے حق کو دوسروں حقوق پر ترجیح دے کر باقی حقوق غصب کر لینے والا ناکام ہو رہا ہے، اور دنیا کے حق کو، دنیا کے میرٹ اور سٹیٹس کے حق کو آپ مینٹین کر کے اللہ کے حق پر چڑھا دو اور بچوں کی تربیت خراب کر دو، تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی کامیابی؟ یہ سارے پیپروں میں پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے، یاد رکھو۔ اگر سب پیپروں میں 95 نمبر لیے اور ایک میں 10 لیے، فیل ہو جاؤ گے۔ نمبر آپ کے بہت ہوں گے، ہو سکتا ہے ڈویژن فرسٹ بن رہی ہو، مگر فیل ہو گئے، لسٹ فیل والی میں آؤ گے۔ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے، کام آسان ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیلنس زندگی گزارتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں بچا اور میں بھاگا بھاگا گیا اور ڈاکٹر کو دکھانا تھا تو ٹیسٹ سارے گھر بھول گیا، اور وہاں سے نکلا رش بہت تھا تو بینک میں بل جمع کرانا تھا تو میں لیٹ ہو گیا، بینک بند ہو گیا، میں تو گھومتا ہی رہا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جس شخص کو ملنے گیا اس کا گھر تھوڑا آگے تھا تو سوچا کہ اذان ہو گئی، نماز پڑھ لوں، نماز پڑھی تو ادھر وہ بھی نماز پڑھنے آیا ہوا تھا، اس کو مل لیا، میں واپس آ گیا۔ یہ آپ کے جو مسئولین بھائی ہیں ان کو بھی وہ ساری مصیبتیں چمٹی ہوئی ہیں جو آپ کو چمٹی ہوئی ہیں، ان کو بھی خواہشات لگی ہوئی ہیں،
ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی سب کچھ ہے، مگر یہ سب کچھ کو مینٹین کر کے اللہ واسطے بھی وقت نکال رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، فرمایا کہ جس شخص کی زندگی کا مقصد آخرت بن جائے، جس شخص کی زندگی کا مقصد آخرت ہو، جمع اللہ علیہ شملہ، اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے. جمع اللہ علیہ شملہ وجعل غناہ بین عینیہ، اللہ اس کے معاملات کلوز کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے غنا لکھ دیتا ہے کہ میں بڑا غنی ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے مزید نہیں چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے. جب بھی پوچھو الحمدللہ میں بڑا اچھا جا رہا ہوں. ہوگا بھلے کنگلا، لیکن کبھی نہیں اس سے سنو گے جی حالات بڑے خراب جا رہے ہیں اور کچھ بنتا نہیں ہے، یہ نہیں کہے گا. ہر وقت کہے گا یا اللہ میں تو ہزاروں کروڑوں لوگوں سے اچھا ہوں، میری حالت بڑی اچھی ہے، میں بڑا اچھا جا رہا ہوں، اور میں اللہ کے فضل سے بڑا بادشاہ ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، اور اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے. اور من کانت الدنیا ہمہ، جس کا مقصد حیات دنیا بن جائے، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتا ہے. وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لکھ دی جاتی ہے. ہر وقت یہی کہے گا بنتا کچھ نہیں، بچتا کچھ نہیں، حالات بڑے خراب ہیں. اب جانتے نہیں ہو یہ ان کی حکومت کی آپس میں لڑائیوں سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، ٹائم نہیں ملتا، معاملات اللہ بخیر دیتا ہے. یہ کام وہاں جا کر کرو، دوسرا وہاں جا کر کرو، تیسرا وہاں جا کر کرو. وہ بھاگتا ہی رہتا ہے، بھاگتا ہی رہتا ہے، اور اس کا کام پھر بھی ادھورا ہی رہ جاتا ہے. اور رب کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ جی میں تو بھاگتا ہی رہا. تو میرے عزیز بھائیوں، معاملات کو کلوز کر کے ان پیپروں پر غور کرنا جو ہمارے چھوٹ رہے ہیں، یہ کامیابی ہے. ادھر کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے ڈر گیا اور اپنے دل کو خواہشات سے روکا. یاد رکھو دل تو بہت کچھ مانگتا ہے، جو نظر آئے مانگنے لگ جاتا ہے، بچوں کی طرح ہوتا ہے. یہ آپ بچے کو لے جاؤ کسی دکان پر، جس گاڑی میں بچے ہوں وہاں وہ بیچنے والے آ جاتے ہیں. دیکھا کبھی؟ کوئی ٹافیاں بیچ رہا ہے، کوئی کھلونے بیچ رہا ہے، وہ کس گاڑی کے پاس جائے گا؟ جہاں بچے ہوں. جہاں بڑے ہوں وہاں کھلونے لے کر وہ کیوں جائے گا؟ وہ بھاگا بھاگا بچوں والی میں جائے گا. بچے کہیں گے ابا ابا یہی لینا ہے میں نے، ابا ابا میں نے یہی لینا ہے، شور کر دیں گے، وہ مجبور ہو کر لے لے گا. اور یہی اس کی ٹیکنیک ہے بیچنے کی. یہ دل بچوں کی طرح ہوتا ہے، جو دیکھے مانگنے لگ جاتا ہے. جس طرح آپ بچے سے کہتے ہو بیٹے نہیں نہیں بیٹے یہ نہیں، میں اس سے اچھی لے دوں گا، یہ نہیں. برف کا گولا بیچنے آ گیا، ابا ابا یہ لینا ہے، نہیں بیٹے یہ گلا خراب کرتا ہے، یہ نہیں، میں اس کو آپ کو کوئی اور اچھی چیز لے دوں گا. اسی طرح اپنے دل کو منع کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اوپر مت دیکھا کرو، نیچے دیکھا کرو. هو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، نیچے دیکھو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے. نیچے دیکھو گے تو آپ سے غریب تر نظر آئیں گے، تو دل کیا کہے گا کہ یہ غریب مجھے بنا دو. وہ اس نے تو جو دیکھے گا مانگنا ہے. بات سمجھے آپ؟ جب غریب نظر آئیں گے، بیمار نظر آئیں گے، تو کیا کہے گا یہ مجھے بنا دو. وہ تو نہیں کچھ بھی کہے گا، وہ تھم جائے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو، اس سے آخرت یاد آتی. مریضوں کی زیارت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، اس سے دل تھم جاتا ہے. غریبوں کی زیارت کرنا، اگر آپ کی بیوی آپ کو زیادہ پریشان کر رہی ہے تو کسی غریب کے گھر لے جاؤ، اس کو لے جاؤ غریبوں کے گھر، وہ جا کر دیکھے کیا صورتحال ہے، پھر اس کو سمجھ آئے
کہ میں کتنی نعمت میں ہوں. فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے آپ سے نیچے کی طرف دیکھا کرو، اوپر مت دیکھا کرو. کیوں؟ دل نے وہ مانگنا ہے جو دیکھتا ہے. اور معذرت کے ساتھ بینکنگ سسٹم اور سکولنگ سسٹم یہ دونوں کم از کم اوپر دیکھنا سکھاتے ہیں. بینک کیا کہتا ہے؟ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، چھوڑو کار دیتا ہوں. آپ کے پاس جھگی ہے، مکان ہے، بنگلو دیتا ہوں. بنا بنایا بنگلو، اس کی رینوویشن کے لیے 6 کروڑ تک بینک سود پہ قرضہ دے رہا ہے. سٹیٹس مینٹین کرو، دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرو. اور جو سکولنگ سسٹم ہے اس میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس میں بے حیائی بھی ہے، پڑھائی جاتی ہے. لیکن سب سے خطرناک بات جو اس میں خطرناک باتوں میں سے وہ یہ کہ اس میں سٹیٹس سکھایا جاتا ہے. بچے کو خواب آتے ہیں، بڑا ہو کر میں یہ کروں گا وہ کروں گا. کراچی میں میزان بینک کا جو سربراہ ہے ان کا ایک اپنا ہی سکول ہے، جنریشن سکول. اس کی بہت زیادہ فیس ہے، شاید 25,000 روپے منتھلی فیس ہے اس کی. بہت بڑا اور بڑا زبردست قسم کا میزان بینک کا وہ سکول ہے. میزان بینک کا سربراہ، اس کا اپنا بیٹا 5-7 سال کا بڑا ڈل رہتا تھا، چپ چاپ رہتا تھا. یہ بات مجھے ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے بتائی. ایک دن اس نے پوچھا، بیٹے بڑی گاڑی، بڑا بنگلو، بڑا سکول، تو پریشان کیوں رہتا ہے؟ وہ بچے جو 500 روپے کی فیس کے ساتھ پڑھتے ہیں، جن کے تن پہ پورے کپڑے نہیں ہوتے، جو گلی ڈنڈا روڈ پر کھیلتے ہیں، وہ 2 کو مارتے اور 2 سے 4 کھاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. اور یہ ہر چیز اس کے ہر نخرے پورے ہیں، اور یہ بڑا ہی پریشان رہتا ہے، چپ رہتا ہے، بات نہیں کرتا. ہوا کیا اس کو؟ بول نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے بولا. تو کیا بولا؟ ابو ہمارا گھر بڑا ہے، بس ٹھیک ہے، گاڑی بھی اچھی ہے، سب ٹھیک ہے، مگر ہمارے گھر میں سوئمنگ پول نہیں ہے. وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جب اس ابے نے شکایت کی تو میں نے کہا اس کا سارا نصاب منگواؤ. آکسفورڈ کا ادھر ادھر کا نصاب تھا. وہ جب منگوایا تو اس میں نے دیکھا کہ اس میں پورے وہ نقشے کھینچے ہوئے ہیں کہ ایک بنگلو ہوتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں سیر کرنے کے جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بیڈ ہوتا ہے اور سوئمنگ پول ہوتا ہے اور ایک کتا اس کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ پورا نقشہ وہاں کی پوری ثقافت کا جو بچہ پڑھتا ہے ساتھ ہی اوپر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی خوابوں میں اس طرح کا بنگلو اور اس طرح کا محل بھی بنا لیتا ہے. اور جب کو وہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا تو پریشان ہوتا ہے. اور ہمیں یہی مصیبت ہے. وہ وقت جو اللہ کے دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، رب کی عبادت کے لیے دینا تھا، جو ہمارا مقصد حیات تھا، وہ ہم نے دنیا کو دے دیا. اگر ایک پیپر جو معیشت کا پیپر ہے، پیسہ کمانے کا پیپر ہے، اس میں ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر دیا ہے اور باقی پیپر ہمارے چھوٹ رہے ہیں، اور آج کے بعد آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے سارے پیپروں میں پاس ہونا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو کم کرنا پڑے گا. کوئی حرج نہیں. آپ جس کلینک میں جگہ جگہ 2-2 گھنٹے دیتے ہیں، اگر کسی میں نہیں دیتے، کسی کو کلوز کرنا پڑ گیا ہے، ہمارے مرنے پر سارے کلوز ہو جائیں گے، دنیا پھر چلتی رہے گی. لیکن اپنے آپ کو بیلنس کرنا چاہیے. ہر وقت دیکھو، آپ فلفل کر ہی نہیں پائیں گے. جب آپ سوتے ہو پھر بھی فون آ رہے ہوتے ہیں، واش روم میں فون آ رہے ہوتے ہیں. نہ وہ آپ کو پیشاب کرنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں، نہ آپ کو سونے کی اجازت دینا چاہتے ہیں، نہ آپ کو کھانے کی اجازت دینا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کی مانتے رہے تو پھر تو آپ پیسے کے بندے بن جاؤ گے. اور جو پیسے کا بندہ ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. فرمایا تائس عبد الدرہم، تائس عبد الدینار، تائس عبد الخمیلہ، تائس عبد الخمیسہ، تائس وانتکس اذا شیک فلن تکش
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو درہم و دینار کا غلام ہے، اے اللہ ہلاک ہو جائے، اے اللہ برباد ہو جائے، یا اللہ اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو جائے، یا اللہ اتنا عاجز ہو جائے کہ اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ درہم و دینار کا غلام کون ہوتا ہے؟ غلام آقا کی مانتا ہے نا۔ اگر آپ مزدور سے کہو کہ آپ نے 8 گھنٹے پورے کر لیے، یہ آپ 12 گھنٹے پورے کر دو، اوور ٹائم دوں گا، وہ کہہ سکتا میں نہیں کرتا، وہ کر بھی سکتا ہے، مزدور ہے۔ لیکن اگر غلام زر خرید ہو، اس کو آپ کہو تو وہ نہیں کہہ سکتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا، اس کو کرنا پڑے گا۔ بچوں روٹی نہیں کھانا، کام کرو، بچوں سونا نہیں، کام کرو، اس بیچارے کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ زر خرید غلام ہے، وہ نوکر نہیں ہے۔ تو جو شخص درہم و دینار کا بندہ ہوتا ہے، پیسہ کہتا ہے کھڑے رہو، کام کرو۔ اللہ نے بلایا، اب یہ 2 آقا آ گئے، ایک اصلی آقا وہ کہتا ہے اللہ اکبر آجا، اور ایک یہ پیسہ آقا بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جانا۔ کس کی مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کبھی دکاندار کو کہتے ہوئے سنا جی میں تو ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا؟ وہ کہتا کھانا نہیں کھانا بچوں، کام کر۔ دینار کہتا ہے کام کر، وہ کام کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا۔ سونا نہیں ہے، کام کر، وہ کام کرتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ یہ درہم و دینار کا غلام ہے، رب ذوالجلال کا غلام نہیں ہے۔ اور جو مقصد حیات میں نے شروع میں بیان کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے تو پیدا ہی رب کا غلامی کے لیے کیا گیا تھا، اور اس کو چھوڑ کے تو پیسے کی غلامی میں لگ گیا۔ یہ معنی ہے وآثر الحیات الدنیا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے۔ تو عزیز بھائیو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہ خوف، یہ ڈر، اس کے فوائد آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے بعد فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے دل کو خواہشات سے روکا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح بچوں کو بہلاتے ہو اپنے دل کو بہلانا پڑتا ہے۔ بچے جو چیز چاہے مانگتے ہیں، نہیں بیٹے یہ نہیں۔ 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے دو گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی خیر خواہی کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ ابا ویسے تو بہت چومتا چاٹتا ہے، پیار کرتا ہے، مگر میں جو مانگتا ہوں وہ نہیں دیتا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں ابا ٹھیک کرتا تھا۔ تو یہ خیر خواہی ہے، دل کی بھی یہی خیر خواہی ہے۔ جو مانگے، بیٹے بیٹی اگلے گھر جا کر نہ جانے تیرے ساتھ کیا ہو، مجھ سے تو تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے، بیٹے میں جو مانگو گی دوں گا، کہتے ہو نہیں؟ یہ طریقہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے دل کو خواہشات سے روکے، اپنے بچوں کو خواہشات سے روکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل تو بہت کچھ مانگتا ہے، پھر کیا کہاں تک پہنچو گے تم؟ وہ دو گے تو وہ اگلی چیز مانگے گا، وہ دو گے تو اس سے اگلی مانگے گا، وہ دو گے تو اس سے اگلی مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادی من ذهب، اگر آدم زادے کو اتنا مال دے دیا جائے کہ 2 پہاڑ اور بیچ کی وادی سونے کی ہو اور وہ اس کا مالک ہو، تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ اب تو مجھے اپنے مقصد حیات پر غور کرنا چاہیے، اب تو اتنا مال ہے کہ میں کھاتا رہوں ختم نہیں ہوگا، اب تو مجھے اللہ کی عبادت اور دین کے غلبے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نہیں کہے گا لب تگا ثانیاً، کہے گا یا اللہ ایک اور وادی ہونی چاہیے، اور اگر اللہ ایک اور دے دے تو کہے گا ایک اور ہونی چاہیے۔ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ لیکن اگر روک لگا دو گے تو جہاں چاہو روک لگا لو، اور وہ لگانی پڑے گی، آپ خود لگا لو یا آپ کے حالات لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، جہاں بھی رکو گے اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی
آپ غلام اور لونڈیاں بانٹ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آ کر کے کھڑی ہو گئی اور پھر کچھ بات نہیں کی، واپس چلی گئی۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرماتی ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، ہمارے دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے، میں نے آپ کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ کہتے ہیں بیٹے بڑے پیار سے کہ آپ آئی تھی پھر کوئی بات بھی نہیں کی اور واپس آ گئی، اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ بیٹے آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھے آپ بتا دیتی۔ علی کہتے ہیں جی اس نے کیا بتانا ہے، میں ہی بتاتا ہوں، میں نے اس کو بھیجا تھا 4.5 کلومیٹر دور جا کر کے وہاں سے پانی لے کے آتی ہے، اور کاٹن کے پرانے موٹے کپڑے ہوتے تھے وہ بیلٹ کے ساتھ گھس گھس کر پھٹ جاتے ہیں، پھر آ کر کے چکی بھی خود پیسنی پڑتی ہے، آٹا پیسنا پڑتا ہے، اور پھر جو روٹین کے کپڑے دھونا صفائی یہ تو کام تھے ہی، یہ ایکسٹرا کام بھی اس کے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا تھا جب عام لوگوں کو غلام لونڈیاں مل رہی ہیں تو تم بھی لے آؤ، وہ آؤٹ ڈور کے کام وہ کر لیا کرے، اندر والے آپ کر لیا کرو۔ اگر ہم ہوتے تو کہتے علی اللہ کا خوف کر، کم از کم یہ باہر والے کام تو کیا کر، اور اگر غلام لونڈی میرا کام تھوڑی، یہ تو تیرا کام ہے۔ یہ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹے تو مانگ تو صحیح، میں تو کتاریں لگا دوں گا غلاموں کی، بلکہ فرمایا بیٹے میں آپ کو اس سے بھی اچھا آپشن نہ دے دوں؟ بولے وہ کیا؟ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ بہتر۔ روک لگائی، خواہشات کو بڑھایا نہیں۔ پیسہ آپ کے پاس بہت تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، جتنے مار کے ہوتے تھے ان کا 1/5 5واں حصہ غنیمت کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا۔ شروع میں غربت بہت دیکھی، آخر تک غریبوں والی زندگی گزاری، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ غریب تھے، آپ غریب نہیں تھے۔ آپ نے کبھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے؟ ہاں، آندھی طوفان کی طرح، تو کیسے کرتے؟ جب غریب تو صدقہ کر ہی نہیں سکتا۔ ابو داؤد میں ہے کہ آخری سالوں میں ایک بیوی کو 180 من سالانہ اناج ملتا تھا، کھجوریں، گندم، کشمش، یہ وہ۔ ایک دن میں آپ کتنی کھجوریں کھا سکتے ہو؟ بولو، ہاں؟ 1 پاؤ کھا لو گے، چلو میکسیمم کلو کھا لو گے، ٹھیک ہے۔ 180 من ملتی تھی، 1 کلو ڈیلی ہو تو یہ 9 من بنتی سال کی، باقی سارا صدقہ ہوتا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ 9 من بھی صدقہ ہی ہوتا تھا۔ مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی گھر میں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک عورت آ کر، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی، آ کر مانگتی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سارے کنستر پکڑ کے ہلا کر دیکھتی، کچھ نہیں نکلتا، 1 کھجور نکلی، وہ بھی اس کو دے دی۔ جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ پوچھنا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، ان کے لیے کچھ نہیں بچایا ہوگا۔ آپ کا آخری دن تک بستر چٹائی کے بغیر، وہ چٹائی تھی کھجور کے پتے کی، اوپر بستر نہیں ہوتا تھا۔ آپ اپنے محلے کے مولوی صاحب کو برداشت کرو گے کہ وہ چٹائی پہ سوتا ہو اور اس کے اوپر بستر نہ ہو؟ ہاں، آپ کے محلے کے مولوی صاحب اس طرح سوئیں، برداشت کرو گے؟ کہ جتنی محبت آپ کو ان سے ہے صحابہ کرام کو نہیں تھی؟ خود بھی بہت صلاحیت تھی۔ ایک شخص نے بستر پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا، اس رات آپ زیادہ سو لیے۔ عبادت اگر 5 گھنٹے کرتے تھے تو 4 گھنٹے ہوئی، بستر نرم تھا، نیند زیادہ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور فرمایا کہ انہوں نے تو نہیں فرمایا، میں کہتا ہوں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سہولتیں ہم قبول کریں، لیکن وہ والی جو پرواز میں کوتاہی لاتی ہوں وہ ہمیں نہیں چاہیے۔
یہ بھی نہیں کہ صوفیوں کی طرح حلال کو حرام کرتے رہیں، کپڑوں سے بے نیاز ہو جائیں، مکھیوں سے دوستی لگا لیں، قبرستان میں بسیرا کر لیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہر سہولت میرے گھر میں ہونی چاہیے، ہر آسائش میرے پاس ہونی چاہیے، اور پھر دروازے بند کر کے اے سی لگا کے سوتے رہو، اور نہ اذان کا پتہ چلے نہ رحمان کا پتہ چلے۔ یہ آپ کا نقصان ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اپنے دل کو خواہشات سے روکتا رہا، اس نے جنت میں جانا ہے۔ دل کو خواہشات سے روکتا رہا، اس نے جنت میں جانا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ضروری نہیں کہ میری بیوی آج کے رواج کا کپڑا پہنے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ آپ سے پوچھو آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، بولے پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ میرے پاس کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو سود غلط ہے، تو میں نے تو پڑھا ہی سی اے کیا ہوا ہے، تو اب میں کیا کروں، مجھے جو نوکری ملتی ہے سود والی ملتی ہے۔ جب تم پڑھنے لگے تھے اس وقت سوچتے، اس وقت کسی نے بتایا نہیں، ابا کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ابا کہتا ہے بیٹے میں پیٹ کاٹ کر مزدوری کر کے تیری فیسیں پوری کروں گا، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، میرے ابے نے مجھ پہ توجہ نہیں کی، میں نہیں پڑھ سکا، اب میں بچے کو ضرور پڑھاؤں گا۔ اور یہ کیا پڑھ رہا ہے، سود پڑھ رہا ہے، حرام خوری پڑھ رہا ہے، اس کی اس کو کوئی فکر نہیں۔ اپنے بچوں کے اوپر غور کرو، اس کی عادات کیسی جا رہی۔ ہمیں ایسا سکول کالج نہیں چاہیے جو اس کی آخرت سے اس کو دور کرے، اللہ سے اس کو دور کرے۔ اور ہمیں ایسی آسائش والی زندگی نہیں چاہیے جو ہمیں آخرت سے دور کرے۔ ضروری نہیں میری بچی آج کے رواج والا کپڑا پہنے۔ ہم باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، میں انٹرنیٹ دیکھتا ہوں، میں فیس بک دیکھتا ہوں، تم جاؤ شاپنگ کر کے آ جاؤ، پیسے لے جاؤ جتنے چاہیے۔ غور کرو آپ کے بچے کس طرح کے کپڑا پہنتے ہیں۔ آپ کا جوان سال بچہ جسم کی نمائش والی تنگ پتلون پہنتا ہے، آپ کے خرچے پہ خرید کے لاتا ہے۔ آپ کی بچی رواج پورے کرتی ہے، بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے، خواہشات کو کنٹرول کر کے اس پیسے سے جنت والا گھر بنانا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بندہ کویت جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، سعودیہ جاتا ہے، کیا کرتا ہے وہاں؟ کوشش کرتا ہے کمزور سی گاڑی رکھے، کوشش کرتا ہے سستا گھر لے اور زیادہ پیسے پاکستان بھیجے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں رہتا ہے، بچوں سے دور رہتا ہے، بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے، بچے برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ روٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، سٹیٹس مینٹین کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جس کے بچے جوان ہوئے، جب بچی کی شادی کا وقت آیا تو وہ آیا اور آ کر دیکھا کہ بچے سارے قادیانی ہو چکے، اور اس کا اپنا گھر بیچ کر جا چکے وہاں سے۔ اس کی شکل دیکھنی برداشت نہیں کی انہوں نے۔ کیوں؟ بیلنس زندگی نہیں ہے۔ سٹیٹس والے پیپر میں 100 سے بھی زیادہ نمبر لے رہا ہے، دین والے پیپر میں فیل ہے، تربیت والے پیپر میں فیل ہے۔ جس کو پوچھو وہاں سے واپس کیا کر رہے ہو، یہ کو ذرا کنسٹرکشن چل رہی تھی۔ جو بھی وہاں سے واپس آتا ہے، اچھا گھر بنے، میرا اچھا گھر ہو، انویسٹمنٹ کے پیسے اچھے جمع ہو جائیں، امریکہ میرا گھر نہیں، پاکستان میرا گھر ہے، یہ میرا وطن ہے، یہاں میرا اچھا ہونا چاہتا ہوں۔ مانگا منڈی کا ایک نوجوان شادی کر کے تھوڑے دنوں بعد چلا گیا، اللہ نے اس کو بعد میں بیٹا دیا، بیٹا 5 سال کا ہو گیا، وہ واپس نہیں آیا، کماتا رہا، بھیجتا رہا، اور یہی سمجھتا تھا کہ امریکہ میرا وطن نہیں، پاکستان میں مجھے رہنا ہے، وہاں اچھا ہونا چاہیے۔ جب وہ آیا ایئرپورٹ پر، سب لوگ اس کو ملنے گئے، واپسی پہ جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ جو تو سمجھتا تھا امریکہ میرا گھر نہیں ہے، پاکستان میرا وطن ہے، یہاں اچھا گھر ہونا چاہیے، وہ بھی تیرا وطن نہیں ہے، اور جو تیرا اصل وطن ہے اس کے لیے تو نے کوئی گھر نہیں بنایا ہے۔ اس گھر کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق دے، اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے، رب ذوالجلال خواہشات کو کنٹرول کر کے آخرت کی طرف توجہ کی توفیق دے، رب ذوالجلال ہماری اور اولادوں کی، بیویوں کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔